السلام علیکم ویورز، احمد رضا کجرا فارم کی جانب سے خوش آمدید جی۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ ریویو کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کا اور فیس بک پیج کا، میں احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے ولاگ کے لیے، ایک نئی ویڈیو کے لیے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری وقتاً فوقت ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستوں سے شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جی۔ تو دوستو، جیسا کہ ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا جی تقریباً 3:30 کے قریب کا دوپہر کا، تو ماشاءاللہ ہم ویڈیو بنانے لگے آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہماری کجلا فیملی کا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کھا پی کے رج کے صبح تقریباً 10:30 بجے کا سے لے کے 11 بجے تک انہوں نے مال چھل کھایا، پٹھے چھٹے کھائے، انہوں نے دانہ شانہ کھایا ونڈا، تو اب ماشاءاللہ فری ہیں۔ تو بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو حضرات اپنے جانوروں کا نشو نما اچھی چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نشو نما کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جانور کی نشو نما کی بات ہو رہی تھی کہ نشو نما بیسیکلی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جانور کے آگے سارا کچھ پھینک دیا تو وہ کھاتا رہے، سارا دن کھاتا رہے اور فری ہوتا رہے، ویسے کھا پی کے رج کے۔ تو تھوڑا سا بیسیکلی جانوروں کو حالات یہ ہیں کہ جانوروں کو اپنی کیا کہتے ہیں گروتھ کے لیے ان کو ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے کہ جو حضرات صبح کے ٹائم ونڈا ڈالتے ہیں یا پٹھے ڈالتے ہیں وہ کھلا کے، ٹھیک ہے، ان کو اچھے طریقے سے، تو پھر ان کو جانوروں کو فری کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کھرلی بھری رہتی ہے، جانور کھاتا نہیں کھاتا ان کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ سارا دن شام کو آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جانور نے پہلے نہیں کھایا پھر اور بنا کے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور آپ صبح پٹھے ڈالتے ہیں، شام کو یہ کہ جانور یہ جی۔ تو دوستو، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ جانوروں کی نشو نما کے لیے جانوروں کو سارا دن کی کھرلیاں بھری رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کھرلیاں سارا دن بھر کے، یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کا جانور جو سارا دن کھرلی بھری رہے تو وہ کھاتا رہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ نہیں کہ جانور بڑے پھولے گا، بیسیکلی جانور کا پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جانور کا دھیان بھی رکھنا ہوتا ہے کہ جانور میرا بھر پھول رہا ہے کہ نہیں۔ پٹھے میں 5 کلو 4 کلو 6 کلو پٹھے جتنے بھی ڈالتا ہوں یہ پورے کھاتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ سارے دن میں صبح پٹھے ڈال کے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کھایا نہیں کھایا، تو وہ آپ شام کو آتے ہیں پہلے پٹھے پڑے ہوتے ہیں، تو پھر جانور جو ہے نا وہ یہ سین ہوتا ہے کہ جانور نہیں کھاتا، آپ نیا مال بناتے ہیں، نیا مال بنا کے ان کو خوراک دیتے ہیں، تو پھر بھی تھوڑی دیر کھاتا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ صبح آتے ہیں تو پھر جانور کا ونڈا یا پٹھے جو بھی ہے وہ ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے پاک کرنے کے لیے اپنے جانوروں کو، آپ اپنے جانوروں کو جب بھی کوئی بھی چیز ڈالیں کوشش کریں کہ اگر 8 بجے ڈالتے ہیں، 9 بجے ڈالتے ہیں، 10 بجے ڈالتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے جانوروں کو ٹائم یہ نکالیں کہ آپ اپنے جانوروں کو جب بھی پٹھے ڈالیں صبح کے ٹائم، ٹھیک ہے، تو آپ پاس کھڑے ہوں، آپ کو پتہ لگے آپ نے 4 جانور رکھے ہیں، 2 جانور رکھے ہیں، 1 جانور رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ لگے کتنی دیر کھاتا ہے اور کس ٹائم تک چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چیزیں نوٹ کرنی ضروری ہوتی ہیں، ہم لوگ یہ چیزیں نوٹ نہیں کرتے، تو جانور کو ڈے بائی ڈے ہلکی سلو پوائزن کمزوری آتی اخیر جانور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کہتے ہو مہینہ گزر گیا، 1.5 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، ٹھیک ہے، آپ وہ روٹین وہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھانا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے تو ڈالا ہے نا، مگر سین یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزوری پکڑ رہا ہوتا ہے، ونڈا چھوڑ کے یا پٹھے چھوڑ کے وہ نہیں کھاتا۔ صبح کے ٹائم آپ ماشاءاللہ صبح کے ٹائم یہ کرتے ہیں، شام کو بھی کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت ونڈا چھوڑ دیتا ہے۔ جانور کو ونڈا نہیں چھوڑنا چاہیے،
जानवर को वंडा नहीं छोड़ना चाहिए, वंडा जानवर को पूरा खाना चाहिए, पट्ठे ज़रूर पूरे खाने चाहिए। जो जानवर छोड़ देता है वो आपका जानवर कभी भी परवान नहीं चढ़ सकता, चाहे वज़न वाइज, चाहे आप जो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपका जानवर 12 महीने में, 13 महीने में या 14 महीने में धोंदा होता तो वो जानवर 16-18 महीने ले जाएगा धोंदे होने में। तो ऐसी चीज़ों से जब आप परहेज़ करें, ऐसी चीज़ों से आप अपने जानवरों का ख्याल रखें। तो जो जानवर खाएगा पूरा खुराक पूरी नहीं खाएगा वो जानवर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों आप नोट करें, जो बंदा नोट करेगा उसका जानवर कभी भी कमज़ोर नहीं होगा। आप देखें कि मैं सुबह के टाइम जानवरों को एक तिनका भी छोड़ने नहीं देता। मैं सभी को कोशिश करता हूँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करूँ कि इनके जो खुरली है ना, वो उनमें जो भी चीज़ पड़ी हुई है इनको खिला के नीचे जाऊँ। मैं उसके बगैर नीचे नहीं जाता, अपने काम पे नहीं जाता। जो बंदा इस चीज़ का ध्यान रखता है वो सारे साल, देखें आप लोगों की मेहनत की कमाई है, ठीक है। आपकी मेहनत का सिला है, साल बाद आपने सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी है, ठीक है। तो आप अपने जानवर का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका जानवर फिर यही हाल होगा। अब ये सामने फीमेल है, ये ऐसी है कि मैं इसको पट्ठे डाल के दूँ। एक दिन मुझसे गफलत हुई, वो भी मैंने नादरा के ऑफिस जाना था, मैं पट्ठे डाल के तो मैं चले गया, ठीक है। आप यकीन करें कि उसने क्या किया कि सारे 2.5 से 3 किलो पट्ठे थे, सारे पट्ठे वैसे ही पड़े हुए, 2 मुंह मारे हैं, बस मैं चला गया हूँ, नहीं मारा, नहीं खाया। सीन ये होता है कि जानवर को भी आदत पड़ जाती है कि मालिक मेरा सामने खड़ा है, ठीक है। तो एक तो मैंने खाना, ठीक है। ये अक्लमंद इतना जानवर होता है, आपकी सोच है, अल्लाह ने बड़ी अक्ल दी है इनको। तो इसने खाना, वो खाता है। मैंने फिर उस दिन से नोट किया। अब 2 दिन में थोड़ी सी परेशानी, अगले दिन मैंने फिर नादरा के ऑफिस जाना था, तो मैंने ना इनका ये किया कि मैंने लेट आ गया, 12-1 बजे आया, तो मैंने कहा मैं आके दूंगा, मैंने इस तरह नहीं वंडा देना, यहाँ इनको पट्ठे शट्ठे डालने। वजह क्या है कि सीन ये होता है कि ये छोड़ देते हैं तो फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। तो डे बाय डे की कमज़ोरी शो होनी शुरू हो जाती है आपके ये जानवर को कभी कभार खाने की इस तरह डेली बेसिस पे। 1 महीना ये आप नोट करें तो 1 महीने के अंदर कितनी कमज़ोरी आएगी जानवर की। तो ये चीज़ें जानवर की देखनी होती हैं, ठीक है। नकलो हरकत देखनी होती है, ठीक है। तो इस नकलो हरकत में जानवर का देखना होता है कि जानवर को क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला मसाइल है, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर हम लोग अपनी बात करते हैं, ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ 2-3 चीज़ों की। एक तो खुराक हमने जो देनी होती है वो, उसको सर्दी गर्मी का ख्याल रखना होता है। दूसरी बात ये कि हमने इनको क्या कहते हैं, दूसरी बात ये कि हमने इनको क्या कहते हैं, पेट की बीमारियों से थोड़ा सा बचाव करना होता है, मैदे की बीमारियों से। क्या चीज़ कि इनकी डिवर्मिंग टाइम पे हो, ठीक है। तो साल में 3 बार, अगर पूरा साल आपके पास जानवर है तो 3 बार होनी चाहिए लाजमी। तो ये चीज़ों का हम कोशिश करते हैं ख्याल रखें। तो इस वजह से देखें, हर चीज़ में फिर बात करता हूँ, आपकी मेहनत की कमाई है। आप 100 खिलाते हैं, 200 खिलाते हैं, 500 खिलाते हैं डेली बेसिस का, ठीक है। तो आपका खुराक जो लगती है वो लगे, जो नई जानवर को लगती फिर उसका इलाज करें। जो बंदा इलाज नहीं करता, अपने पैसे ज़ाया किए जाता है, वो बंदा जो है ना परेशान होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप वक्त पर डिवर्मिंग इनकी ज़रूरी है। अब मेरी डिवर्मिंग में आपको बताता हूँ मेरा कौन कौन से जानवर को ज़रूरत ज़्यादा है। देखिए, मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ना कि इसको ज़्यादा, ये फीमेल सामने खड़ी है रानी, इसको डिवर्मिंग की बहुत ज़रूरत है। मैंने आज से 15 दिन पहले तकरीबन दे दी है, ठीक है। कल सुबह इंशाल्लाह इसको और फ्लेवर से और साल्ट से इसकी डिवर्मिंग करूँगा, ठीक है, ताकि इसको जो है ना, ये खाती बहुत है,
ٹھیک ہے، یہ پھول جاتی ہے، کھاتے پیتے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ میں کہوں جی پیٹ پھولا ہوا ہے کوئی بات نہیں یہ صرف، مگر نہیں، جس جانور کا پیٹ زیادہ پھولنا بھی نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، حتیٰ ہم مسالے وغیرہ سارا کچھ دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کا اب یہ گرو کرنا شروع ہوئی ہے، مگر اس کی کچھ علامتیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کے پیٹ میں کیڑے محسوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے باہر نکلتے نہیں دیکھے، مگر مجھے کچھ اس کی سستی سے، ہمارے دوسرے جانور یہ چھوٹا بچہ یہ بہت ایکٹیو ہے، تو یہ ایکٹیو نہیں ہے، یہ ایکٹیو نہیں ہے، سلو چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز، ایک کہ اس کی آنکھوں میں گدیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے نہیں آتی، ان کے آتی ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز سے ہم نے ان کا علاج شروع کرنا ہے۔ جب پیٹ کے کیڑے، معدے کے کیڑے اور جگر کے کیڑے جب ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جانور جو نا اچھے طریقے سے گرو کرنا شروع کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ فیمیل ہے، یہ حرکتیں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے بچے کے ساتھ، یہ اب آ کے 1.5 مہینے کے بعد کھلی ہے، ورنہ یہ سست تھی یہ چیز۔ تو جانور رکھنا آسان نہیں ہے، جانور کو دیکھنا، جانور کے ساتھ ٹائم دینا، جانور کو خوراک نہیں کھا رہا اس کی بیماری دیکھنا، اللہ کا کروڑوں شکر ہے، میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ کا کروڑوں شکر ہے، میں اللہ کا احسان نہیں دے سکتا۔ آپ یقین کریں میرے جانوروں کو کبھی بخار بھی نہیں ہوا، اللہ نظر بد سے بچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں جانوروں کو کھاتا پیتا، وہ مجھے تنگ کرتی ہے، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں لارا، یہ مجھے تنگ کرتی ہے کہ یہ خوراک نہیں کھا رہی صحیح۔ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا پیٹ کا مجھے مسئلہ نہیں لگ رہا، اس کی بس بچپن سے عادت اس کی بگڑ چکی ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے جو بچپن سے بگڑا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس سیزن یہ 2-4 مہینے میں نے کراس کرائی ہوئی ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ 2-4 مہینے میں، ٹھیک ہے، اس کا یہ ٹھیک ہو گئی، نہیں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی علاج کر دیں، کیونکہ کراس کرائی ہوئی ہے، کوئی میڈیسن نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جیسی یہ فیمیل ہے، جیسا یہ ہمارا جوڑا ہے، ماشاءاللہ اس میں سے جو بچے ہونے ہیں نا، وہ آپ کی سوچ ہے کہ کس طرح کے بچے ہونے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ چیز ہمیں رزلٹ ابھی لیٹ مل رہا ہے، کہ پہلے تو ان کا ابھی تک بچپن نہیں گیا، یہ لارا کا ابھی تک بچپن نہیں جا رہا، یہ ابھی چھوڑتا ہوں، آپ دیکھیں پوری چھت پہ ایسے اچھلے گی کودے گی کہ بس کوئی حال نہیں۔ جانور ہوتا ہے نا خوش تو ہوتا ہے، گھومتا پھرتا ٹھیک ہے، مگر یہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری نا چھلانگیں مارتی، تو یہ چیزیں ہیں کہ بچپنا جب جانور سے کا نہیں جاتا تو پھر جانور کا مینٹل لیول بھی بہت پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ دماغ بھی پیچھے ہوتا ہے، ہر چیز پیچھے ہوتی ہے، تو یہ چیز اس میں رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، کہ اگر یہ گبن ہے تو ٹھیک ہے، اگر گبن نہ ہوئی تو پھر اس کا علاج کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں میری خاص کر خیال رکھیں، غور کریں اپنے جانوروں کو، کہ اپنے جانوروں کو کھلا پلا کے ایزی کر کے، کھرلیاں فارغ کر کے آپ نیچے جائیں یا چھت پہ جائیں، یا آپ چھت سے نیچے جائیں، یا جہاں پہ صحن میں رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ بھی رکھے ہوئے ہیں اپنے جانور، مگر آپ اپنے جانور کا پنڈا پٹھے ہر چیز سامنے دیکھ کے کھلا کے تو پھر آپ آگے پیچھے ہوں، تاکہ آپ کا جانور، آپ کو پتہ لگے کہ میرا جانور پوری خوراک کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز بھی نوٹ رکھیں کہ جانور سست کیوں ہے، سستی کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پیٹ کے کیڑوں کی توجہ رکھنی، پیٹ کے کیڑے جو ہے نا وہ ختم ہونے چاہیے، ان کی جان کا، ان کو جانوروں کی جو جان کا، صحت کا راز یہ جس بندے نے پیٹ کے کیڑوں کا ٹائم پہ علاج کر لیا، ٹھیک ہے، تو وہ جانور کبھی مار نہیں کھائے گا۔ اور جو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو جگر کے کیڑے، معدے کے کیڑے، خون کے کیڑے، یہ سارے آپس میں مکس ہو کر جانور پر اٹیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جانور جو نا ہو جاتا ہے ایکسپائر۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سالٹ وہ استعمال کریں ڈی ورمنگ کا جو نامور ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ علاج کریں۔ تو
تو انشاءاللہ آپ اس کے پیٹ کے کیڑوں کا مکمل اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چھوٹی دنیا بلو، اس کی روٹین یہ تھی کہ بیچارہ چل بھی نہیں سکتا تھا، تو اس کو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹانگ تھوڑی سی باہر نکالتا ہے، ٹھیک ہے، پچھلی ٹانگیں بالکل ایکوریٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگلی ٹانگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی باہر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹانگ اس کی اکڑی ہوئی ہے، اس کے پٹھے میں تھوڑی سی تناؤ ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں استعمال ہوگا۔ میں نے ابھی تک اس کو کوئی میڈیسن نہیں دے رہا، صرف ہفتے بعد اس کو انڈروپ ڈی وہ دے رہا ہوں، وہ ان کو ہفتے بعد بس لگا رہا ہوں، 3 مہینے تک لگانا ہے، تو انشاءاللہ ہڈیوں کی جو بھی پرابلم ہوگی اس کی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ تو اللہ خیر کرے، تو دعا میں یاد رکھیں، اور میں نے جو کہا ہے اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ جانور آپ کا بھرپور طریقے سے فربا ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ بھی دیوار سے مٹی چاٹ رہی، کیا وجہ؟ ٹھیک ہے، تھوڑے کیڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیڑے جو ہے نا، اب گبن میں نے کروائی ہوئی ہے، تو ابھی میں نے میڈیسن نہیں دے سکتا، ابھی میں اگر نوٹ کروں گا، اگر نہیں ہوگی ٹھیک ہے، تو پھر میں اس کو بھی میڈیسن دوں گا۔ تو زمین سے مٹی کے پاس جانور ہو، مٹی نہ کھائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کیڑا نہیں ہے۔ اگر مٹی والی جگہ پہ آپ کا جانور منوں کے حساب سے ٹنوں کیا کہتے ہیں مذاق بنا ہوا ہے، اتنی مٹی کھا گیا وہ، ٹھیک ہے، تو سمجھو اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ تو میرے پاس جو فیمیل پچھلے دنوں آئی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس نے وہ پرلی طرف مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ یقین کریں اتنی خروج کے کھائی کہ آپ کی سوچ ہے، اس نے ایسے سمجھا کہ جیسے ونڈا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی، اور یہ فیمیل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ آج سنڈے اسپیشل ہے کہ اس کو بھی کراس کی پوزیشن پہ ہے یہ، اگر میں اس کو تھوڑی سی خوراک تھوڑی سی دوں، روٹیاں دوں، آپ رات کی کہتے ہیں نا کہ رات کی بہی روٹی جو ہوتی ہے اس کو 1-2 دن دوں تو یہ ہیٹ پہ آ جائے گی، یہ کراس ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ آپ ہائٹ اس کی اچھی بنی ہے، یہ کراس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو لائک سبسکرائب اور پیج کو فالو کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری وقتاً فوقتاً ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستوں سے شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔